السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي اکرمنا بالاسلام وانعم علینا بنعمت الایمان وشرفنا باتباع خیر الانام اما بعد۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اسے اس دنیا میں ایک محدود وقت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ یہاں بندے کے اعمال، نیتیں اور ارادے سب آزمائے جاتے ہیں، اور جب زندگی کا چراغ بجھنے لگتا ہے تو حقیقت میں یہی لمحہ انسان کے انجام کا فیصلہ کرتا ہے کہ اس کا اختتام اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوا ہے یا پھر غفلت اور حسرت کے اندھیروں میں ہوا ہے۔ کیونکہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہاں کا ہر سانس ختم ہونے والا ہے اور ہر وجود نے ایک دن مٹی میں اتر جانا ہے۔ حسن خاتمہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا، یہ زندگی بھر کی سچائی، اخلاص اور استقامت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ ان سعادت مندوں کا نصیب ہوتا ہے جن کے دل میں ایمان رچا بسا ہوتا ہے، جن کی زندگی کے شب و روز ذکر الہی سے گزرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت بھی ان کے آخری الفاظ کو کلمہ توحید بنا دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس انسان کا آخری کلام، آخری جملے کلمہ توحید بن جاتے ہیں، اللہ اس شخص کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ کیا سعادت ہے وہ لمحہ جب روح نکل رہی ہو اور زبان پہ کلمہ توحید ہو، جب دنیا چھوٹ رہی ہو مگر دل مطمئن ہو کہ میرے رب نے مجھے راضی ہو کر بلایا ہے۔ ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے ان عظیم ہستیوں کے آخری لمحات کے بارے میں کہ جن کی زندگی بھی ایمان کا نمونہ تھی اور جن کی رخصتی بھی ایمان کی خوشبو سے مہکی ہوئی تھی۔ پوری بنی آدم کے سردار، رہبر اعظم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تربیت یافتہ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آخری الفاظ اور پیغامات کیا تھے؟ وہ لمحات جنہیں تاریخ کے اوراق نے نقش کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سید ولد آدم ہیں، ہادی رہبر دنیا سے گئے تو ان کے آخری کون سے الفاظ تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول 11 ہجری کو 63 سال 4 دن کی عمر پا کر اللہ کے حضور پہنچتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے آخری لمحات اور الفاظ کو بیان کرتی ہیں۔ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے چہرے پہ ایک چادر ڈال رکھی تھی۔ جب آپ کا سانس پھولنے لگتا تو آپ چادر کو ہٹا دیتے تھے۔ اس حالت میں آپ نے فرمایا، لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ یہودیوں پہ لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے بھی اپنے آخری پیغامات میں امت کو توحید کا درس دیا۔ جس طرح یہودیوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، مسلمانوں تم میری قبر کو کہیں ایسا نہ بنا لینا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، فرماتی ہیں، لولا ذلک لأبرز قبر خشی ان یتخذ مسجدا۔ اگر ہمیں اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی سجدہ گاہ نہ بنا لیا جائے تو ہم آپ کی قبر کو باہر بناتے، حجرہ عائشہ میں نہ بنایا جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کئی مرتبہ فرمایا، الصلاۃ الصلاۃ اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم۔ لوگوں، نماز کا خیال رکھنا، نماز کی پابندی کرنا اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نصیحتیں کی۔ نماز اگر نہیں پڑھو گے تو اسلام باقی نہیں رہے گا۔ مسلمان رہنا ہے تو نماز کے پابند بننا پڑے گا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، وہ غلام ہیں یا لونڈی ہیں۔ اور آج کے دور میں انسان جہاں بھی کام کرتا ہے اس کے ماتحت کام کرنے والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے کے ساتھ ٹیک لگوائی ہوئی تھی اور ساتھ کہتی ہیں، ان من نعم اللہ علی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توفی فی بیتی وفی یومی وبین سحری ونحری۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت مجھ پر یہ بھی ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو میرے گھر میں ہوئی ہے اور میری باری کے دن ہوئی ہے، اور اس وقت میں نے اپنے سینے کے ساتھ آپ کو ٹیک لگوائی ہوئی تھی۔ وَأَنَّ اللَّهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيكِ وَرِيكِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، اور اللہ تعالیٰ کا ایک انعام مجھ پر یہ بھی ہے کہ آپ کے آخری لمحات میں اللہ رب العزت نے میرے لعاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کو جمع کر دیا۔ ہوا یوں کہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں، جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مسواک کو دیکھنے لگے تو سیدہ بیان کرتی ہیں، عرفت انہ یحب السواک، میں پہچان گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول آخذہ لک، کیا یہ مسواک میں آپ کے لیے لوں؟ فاشار برأسہ النعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں یہ مسواک لو۔ فتناولت، میں نے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسواک کو لیا، فاشتد علی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنا چاہی لیکن مسواک سخت تھی۔ تو میں نے کہا الینہ لک، اللہ کے رسول میں آپ کے لیے مسواک کو نرم کر دوں؟ فاشار برأسہ النعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے اشارہ کیا کہ مسواک کو نرم کر دو۔ فلینتہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اس مسواک کو نرم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لعاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کو جمع کر دیا۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَقْوَةٌ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پیالے میں پانی پڑا ہوا تھا، آپ پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر اپنے چہرہ انور کو صاف کرتے اور ساتھ فرماتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، بہرحال موت کی سختیاں ہیں۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھت کی طرف دیکھا اور میں پہچان گئی اس حدیث مبارکہ کو کہ جب آپ صحت کی حالت میں تھے تو آپ نے فرمایا تھا انہ لم یقبض نبی حتی یرا مقعدہ من الجنہ، کوئی بھی نبی دنیا سے جاتا نہیں کہ جانے سے پہلے اسے جنت میں مقام دکھایا جاتا ہے، ثم یخیر، پھر اسے اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے کہ اللہ کی جنت میں جانا چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران میں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشخص بصرہ الی سقف البیت، آپ نے اپنی نظروں کو اٹھایا اور چھت کی طرف دیکھا اور ساتھ کہا اللہم الرفیق الاعلی، میں فوری پہچان گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو اختیار نہیں کیا، آپ نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ آخری الفاظ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی، آپ کے آخری الفاظ تھے ثم نصب یدہ فجعل یقول فی الرفیق الاعلی حتی قبض ومالت یدہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا اور بار بار یہ الفاظ کہے اللہم الرفیق الاعلی، الہی مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، اور آپ یہ کہتے گئے یہاں تک کہ روح پرواز کر گئی، آپ کا ہاتھ جھک گیا اور آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ صلوات ربی وسلامہ علیہ وعلی آلہ الاطہار وصحبہ الاخیار والتابعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی خلافت کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کیسی ہستی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر فإن له عندنا یدا یکافئہ اللہ بہ یوم القیامہ، جس کا بھی مجھ پہ احسان تھا میں دنیا سے جا رہا ہوں تو اس کا احسان کا بدلہ جھکا کے جا رہا ہوں، علاوہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ان کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہی ان کا مکمل احسان کا بدلہ چکائیں گے۔ وما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے اسلام کو نفع دیا ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال 3 ماہ اور 19 دن
خلافت اسلامیہ کی باغ ڈور سنبھالتے ہیں۔ آخرکار آپ بھی 21 جمادی الثانی 13 ہجری کو 63 سال عمر پا کر اللہ کے حضور پہنچتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بھی آخری لمحات کو بیان کرتی ہیں کہ جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کہنے لگے، یا بنیہ، اے میری بیٹی، انی اصبت من مال المسلمین هذه العباء وهذه الحلاب وهذا العبد۔ بیٹی، میں نے مسلمانوں کے بیت المال سے صرف 3 چیزیں لی تھی، یہ چادر ہے، یہ دودھ والا برتن ہے، اور یہ غلام ہے۔ فَأَسْرِعِي بِهِ إِلَى ابْنِ الْخَطَّابِ، ایسا کرو یہ جلدی سے تینوں چیزیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا دو، کیونکہ میرے بعد وہ خلیفہ ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کی یہ چیزیں میرے گھر میں موجود ہوں اور میں دنیا سے چلا جاؤں۔ پھر سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، جو انبیاء کے بعد سب سے عظیم ہستی ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں تو کیا الفاظ کہتے ہیں، واللہ لوددت انی کنت هذه الشجرة تؤکل وتعبد، اللہ کی قسم میں تو چاہتا تھا کہ میں ایک درخت ہوتا جسے کھایا جاتا، جسے کاٹ دیا جاتا اور اس کی لکڑیوں کو استعمال کر لیا جاتا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ آخری جملے تھے کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو تواضع اور انکساری کے عالم کو دیکھیں، اسلام کے لیے آپ کی خدمات کو دیکھیں، اور اللہ رب العزت کو تواضع بہت پسند ہے۔ انسان جب عاجزی اور انکساری میں آتا ہے تو اللہ رب العزت کو یہ ادا بہت پسند ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے جا رہے ہیں تو عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، وہ بھی اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ الہی میں نے بہت اعمال کیے، میں نے اسلام کی سربلندی کے لیے کتنی خدمات انجام دی ہیں، نہیں، اپنی عاجزی کا اظہار کیا ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنتے ہیں۔ آپ 10 سال 5 ماہ اور 21 دن مسلمانوں کی خلافت کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ آخرکار اتوار کے دن 1 محرم 24 ہجری کو 63 سال کی عمر پا کر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ 26 ذی الحجہ کی نماز فجر آپ مسجد نبوی میں پڑھا رہے تھے کہ لؤلؤ مجوسی وہ زہر آلود خنجر لے کر آتا ہے اور خلیفۃ المسلمین پہ کئی وار کرتا ہے، اور آپ کے پیٹ پہ اتنے وار ہوتے ہیں کہ پیٹ کی جو وینز ہیں وہ باہر آ جاتی ہیں۔ اسی حالت میں آپ کو اٹھا کے گھر لے جایا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام گھر پہنچتے ہیں۔ ابشر ببشر اللہ لک یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، اللہ کی خوشخبریوں پر خوش ہو جائیں۔ کون سی خوشخبریاں؟ لقد مصر اللہ بک الامصار، اللہ نے آپ کے ذریعے شہروں کو آباد کیا ہے۔ ونشر اللہ بک العدل، اللہ نے آپ کے ذریعے عدل و انصاف کو پھیلایا ہے۔ وصحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحسنت صحبتہ، آپ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے، آپ کے ساتھ وقت گزارا ہے، اور کتنا ہی اچھا وقت گزارا ہے۔ ثم توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو عنک راض، اللہ کے رسول دنیا سے گئے تو وہ آپ سے راضی تھے۔ وصحبت ابا بکر، پھر آپ نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وقت گزارا۔ فاحسنت صحبتہ، اور کتنا ہی اچھا وقت گزارا۔ ثم توفی ابو بکر وہو عنک راض، سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے گئے تو وہ آپ سے راضی تھے۔ وصحبت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحسنت صحبتہم، آپ نے تو صحابہ کی معیت میں کتنا ہی وقت گزارا ہے اور کتنا اچھا وقت گزارا ہے۔ وَلَئِن مُتَّ الْيَوْمَ فَإِنَّهُمْ عَنْكَ رَاضُونَ، اگر آپ فوت ہو جاتے ہیں تو یہ سارے صحابہ آپ سے راضی ہیں۔ ثم شہادت فی سبیل اللہ فَأَبْشِرْ بِبُشْرَ اللَّهِ لَكَ یا امیر المؤمنین، پھر آپ تو اللہ کی راہ میں شہید ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی خوشخبریوں پہ خوش ہو جائیں اے امیر المؤمنین۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کا نچوڑ بیان کیا۔ آپ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سیدنا ابوبکر کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ کتنا ہی اچھا وقت گزارا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ بات کہہ رہے تھے، تاریخ لکھتی ہے فبکى عمر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ یہ نہیں تھا کہ اپنے تعریفی کلمات کو سنا ہے تو خوش ہو جاتے، نہیں، عاجزی کا اظہار کیا، انکساری کا مظاہرہ کیا، اور فرمانے لگے یا ابن عباس، اے عبداللہ بن عباس،
لوددت ان اخرج من الدنیا کفافا لا لی ولا علی۔ عبداللہ بن عباس، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں دنیا سے اس حالت میں جاؤں نہ میرے حق میں کچھ ہو اور نہ میرے خلاف کچھ ہو، قیامت کے دن کوئی میرے خلاف کھڑا نہ ہو، اور میں اپنا حق بھی معاف کرتا ہوں۔ واللہ لو ان لی ملء الارض ذهبا لافتدیت به اليوم من عذاب اللہ قبل ان اراہ۔ اللہ کی قسم میں تو چاہتا ہوں کہ زمین بھر کے میرے پاس گولڈ ہوتا کہ میں اللہ کی راہ میں عذاب سے بچنے کے لیے دے دیتا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسی ہستی ہیں کہ دنیا میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی ہوئی ہے، اور جس رستے سے عمر گزرا کرتے تھے شیطان رستہ بدل لیتا تھا۔ وہ ہستی بھی دنیا سے جا رہی ہے تو خوف خدا کا عالم دیکھیں، اور انکساری اور عارضی دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے برابر چھوڑ دیا جائے، میں کسی سے زیادہ حق کا مطالبہ نہیں کرتا، اور کوئی میرے خلاف بھی اللہ کے سامنے نہ آ جائے۔ اسی عالم میں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو زہر آلود خنجر لگے اور ان کا پیٹ جو ہے وینز باہر آئیں، اس حالت میں تاریخ لکھتی ہے کہ ایک نوجوان گزر رہا تھا اور اس کا پجامہ جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلایا اور فرمایا، یا ابن اخی ارفع ثوبک فإنہ انقی لثوبک واتقی لربک۔ اے بھتیجے، اپنے اس کپڑے کو اٹھا لو، کپڑے کو اٹھا لو گے تو کپڑا پکیزہ رہے گا، نیچے لگے گا تو گرد آلود ہو سکتا ہے، واتقی لربک، اور تمہارے رب کے سامنے زیادہ پرہیزگاری کا باعث ہے، متقی بن جاؤ گے کہ سنت نبوی پہ عمل پیرا ہو جاؤ گے۔ سوچنے کی بات ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر مرگ پہ ہیں، آپ دنیا سے جا رہے ہیں، اس عالم میں بھی امت کی فکر، مسلمانوں کی فکر، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات کرتے جا رہے ہیں۔ یہی وہ اصل میں ایمانی رمق تھی صحابہ کرام میں کہ وہ دنیا سے جا رہے ہیں تو خواہش ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے کسی کی اگر اصلاح کرنا ممکن ہے تو میں وہ کر کے جاؤں، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہوئے بھی کسی کی اصلاح کرتے نظر آتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنتے ہیں، اور یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرنا نصیب ہوا، اس لیے آپ کو دوہرے داماد کہا جاتا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 سال 11 ماہ اور 12 دن مسلمانوں کی خلافت کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ آخر کار آپ 18 ذی الحجہ 35 ہجری میں 82 سال کی عمر میں آپ کو بے دردی سے شہید کیا جاتا ہے۔ وہ سبائی لوگ جو اسلام کے بھی دشمن تھے، اہل بیت کے بھی دشمن تھے، اور صحابہ کرام کے بھی دشمن تھے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے در پہ ہوتے۔ 18 ذی الحجہ 35 ہجری کو اسی گروپ کا حامی سودان بن حمران آپ کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کھولا ہوا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کیا عالم ہے کہ آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، کہ آپ نے قرآن مجید کو جمع کروا کے امت تک پہنچایا تاکہ لوگ اس کے مطابق قرآن مجید کو پڑھا کریں۔ کتنی بڑی خیر کا کام کرنے والے جب خود دنیا سے جا رہے ہیں تو وہ بھی قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اور آپ کو جب شہید کیا جاتا ہے تو آپ کے خون کے چھینٹے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اس آیت مبارکہ پہ لگتے ہیں کہ جامع القرآن ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، دنیا سے جا رہے ہیں تو آخری کام تلاوت قرآن ہو رہا ہے، اور آپ نے روزہ بھی رکھا ہوا تھا۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے ہیں۔ آپ 4 سال 9 ماہ اور 23 دن مسلمانوں کی خلافت کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ آخر 18 رمضان 40 ہجری کو نماز فجر کے لیے گھر سے نکلتے ہیں کہ وہ ملعون سبائی گروپ کا حامی عبد الرحمن بن ملجم آپ پہ تلوار کی وار کرتا ہے، جس سے آپ شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ آپ کو گھر لایا جاتا ہے، اور یاد رکھیں یہ عبد الرحمن بن ملجم یہ وہ ملعون ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشین گوئی فرما دی تھی۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث مبارکہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا تراب الا احدثکما باشقى الناس رجلین، ابو تراب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، کیا میں تجھے بتاؤں نا کہ سب سے بڑا بدبخت کون ہے؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بتائیے۔ فرمایا احیمر سمود الذی عقر الناقہ، پہلا وہ سرخ فام قوم سمود کا بدبخت انسان ہے جس نے اونٹنی کو قتل کیا تھا۔ والذی یضربک علی ہذی قرن علی حتی تبتل ہذہ من الدم، یعنی لحیتہ، اور دوسرا وہ بدبخت ہوگا جو علی تمہارے سر پہ ضرب لگائے گا اور تمہاری داڑھی جو ہے وہ خون سے تر ہو جائے گی۔ یہی وہ ملعون عبد الرحمن بن ملجم تھا جس نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تلوار سے وار کیے، جس سے آپ شدید زخمی ہوتے ہیں، اور زخمی ہونے کے تیسرے دن 20 رمضان بروز اتوار کی رات آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تاریخ نے آپ کے آخری الفاظ کو بھی نقش کیا ہے کہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ پاس بیٹھی تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آتا ہے، اور آپ کیا کہتے ہیں؟ مرحباً مرحباً، خوش آمدید ہے، خوش آمدید ہے موت کو، الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، وَأَوْرَثَنَا الْجَنَّةَ، اور ہمیں جنت کا وارث بنایا ہے، الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے یہ دنیا کی ساری پریشانیاں اور غم دور کر دی۔ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، ایسے مواقع کے لیے عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ کام کریں۔ وَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، نیکی اور خیر میں سبقت کرنے والوں کو چاہیے کہ اس طرح کی کامیابی کے لیے ایک دوسرے پہ سبقت کریں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آخری الفاظ کے ساتھ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ کتنا کمال کا رکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 63 سال عمر پائی ہے، سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 63 سال تھی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 63 سال تھی، اور تینوں کو اللہ رب العزت نے ایک ہی جگہ میں رکھا ہے کہ آج کا مسلمان جب بھی مدینہ جاتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ روضہ رسول جاؤں۔ جب وہاں پہنچتا ہے تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے، وہاں شیخین سیدنا ابوبکر و عمر پر بھی بھیجتا ہے۔ آج کا پیغام اس دعا کو کبھی نہ بھولیے گا جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے مانگی، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، الہی آپ ہی دنیا اور آخرت میں میرے مددگار ہیں، مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آخری یہی الفاظ تھے، تو اس دعا کو کبھی نہ بھولیے گا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے، جب تک رکھے دین اور ایمان کے ساتھ رکھے، جب بلائے تو اس طرح زبان پہ کلمہ توحید ہو، جنت ہماری منتظر ہو۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔